کریم پڑھا کرو حضرت. ہاں نبی علیہ السلام کو بڑا. اور مجھے یہ اب باتیں جب بندہ پڑھتا جاتا ہے نا حدیث مبارکہ پھر سمجھ آتی کہ یار یہ ان بزرگوں کا کتنا وسیع مطالعہ تھا. یہ حدیث ان لوگوں بزرگوں کی نظروں سے گزر چکی تھی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اگر کسی بندے نے جانا نا تو آپ نے پوچھنا بھائی جی کی کر دے ہو تو اس نے عرض کرنا حضرت جی میں حافظ قرآن. اب ذرا دیکھنا حضرت. تو یہ ابو موسیٰ شری تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ مجھے قرآن کریم سناؤ. تو حضرت ادب تھا نا تو عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن کریم تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, میں نے بھی آپ ہی سے سیکھا ہے, تو میں آپ کو کس طرح قرآن کریم سنا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا کلام کسی اور کی زبان سے سنوں. حالت یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنے نہیں آتا کوئی. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نہیں قرآن پڑھنا آتا کوئی. اور دکھ سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ بھی نہیں ہے کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا. جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی, بڑے اچھے قاری تھے. یہ بہت سونا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. یہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہو کر میرا قرآن پاک سماعت فرما رہے ہیں. جب یہ پڑھ کے کھڑے ہوئے نا تو دیکھا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تو نے قرآن بڑا ہی سونا پڑھا, تو نے قرآن کریم بڑا ہی سونا پڑھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. عرض کی اے میرے محبوب آپ میرا قرآن کریم سن رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سن رہا تھا. تو عرض کی اے میرے محبوب علیہ السلام اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. امام حسین نے بڑا بن کے دکھایا نا حضرت. طاقت ہندیاں زور نہ لایا, دسیا بڑا کنوں کہندے نے حضرت جی. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. ہاں راضی رہو اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا تے, اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا تے راضی رہو. بولن تو پہلے بڑا سوچیا کرو. بولن تو پہلے بڑی پگ باندھنے سے نہیں کو بڑا بن جاتا حضرت. بڑا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی رہتا ہے. ہاں دھوکے میں نہ حضرت ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر میں اپنی گل ہی کرن ڈیا. ہاں میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں. ہر دوسرے دن بندے دا جی میں ملنا بھائی مینوں مل کے کی کرنی, میں تے ملن والا تینوں رستہ ہی نہیں دسیا, میں تے تینوں رستہ ہی سیدھا مدینے دا اور عرش الہی دا دسیا. مینوں مل کے کی لینا. پھر اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بہندے مور ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. ہاں بھائی ادھر بڑے دھوکے ہیں. یہ بڑے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بڑا ہوتا کوئی بھی حضرت. ہاں یہ نہیں بڑا ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ ایک دن حضرت بیٹھے تھے تو غیب سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ عبد القدوس او فقیری تے کر لئی ہن رزاقی بھی کرن لگا. فقیری تے کر لئی آ ہن رزاقی بھی کرن لگا. عرض کی یا اللہ معافی, قید پہ آئے مخلوق بھوکھی ہے, میں تے تاں دیگ بنائی. آواز آئی ساڈے نال بہتا مہربان ہے, ساڈے نال بہتا مہربان ہے. فرمایا ساڈے نال بہتا مہربان ہے. بڑا روئے دیگ پن چھڑی. اور پھر اس بعد وہی رستہ اختیار کیتا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. بڑی پگ باندھنے سے نہیں کو بڑا بن جاتا حضرت. بڑا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی رہتا ہے. ہاں دھوکے کو بتاتا ہوں سید عبد القدوس گنگوئی بڑے کیسے بنے حضرت. لکھا ہے کہ جب حضرت کو فقر عطا ہوا نا, کمالات عطا ہوئے اللہ کی طرف سے, تو لکھا ہے گنگو میں قید پڑ گیا. حضرت بڑے با کمال بزرگ تھے. آپ نے اپنی روحانی طاقت کے زور پر ایک ایسی دیگ بنائی. ظاہر ہندو بھی رہتے تھے, عیسائی بھی تھے, سکھ بھی تھے. یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے. تو کیا ہونا حضرت, جس بندے نے آ کے جس نیت سے برتن ڈالنا نا, مسلمانوں کا کھانا علیحدہ, ہم گوشت کھاتے ہیں, ہندو گوشت نہیں کھاتے. جس نے جو نیت کر کے دیگ میں برتن ڈالنا نا, اسی کا من پسند کھانا نکلنا حضرت.
یہ حضرت کی کرامت تھی. لیکن حضرت اس بارگاہ میں اور یہ بھی یاد رکھنا، حضرت بڑی پگ باندھنے سے بندہ بڑا نہیں بن جاتا. ہاں، بڑا وہی ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. حضرت بڑا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ زیادہ راضی رہنے والا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سید عبد القدوس گنگوئی بڑے کیسے بہت دور. بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت آج امت کی حالت دیکھ کے کہ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا دور چلے گئے یار، کتنا دور چلے گئے. یہ اب تمہیں ذرا قرب والوں کی بھی سنا دوں. آج کل بس یہ بات پٹے پہ چڑھی ہوئی ہے، جس محفل میں جانی ہے بس یہی چل نکلتی ہے. اور ضرورت بھی ہے امت کو بتائیں بھائی ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ان کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تعلق تھا، قرب کا، غلامی کا، بندگی کا. حضرت یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک. حضرت